السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ بس آج کچھ مزید باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی یا نہیں سنا ہوگا کہ امیش پیپل کون ہوتے ہیں؟ امیش سے مراد یہ AMISH ہے، امیش پیپل۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کی داڑھیاں بہت لمبی اور بچہ داڑھی یہ لوگ کٹوا دیتے ہیں اور مونچھیں بالکل صاف رکھتے ہیں۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں لمبی داڑھی ہوتی ہے ان کی، لیکن بچہ داڑھی نہیں ہوتی اور مونچھیں بالکل صاف ہوتی ہیں۔ تو امیش پیپلز کے بارے میں آپ بھی سرچ کیجئے گا، ان کے عقائد و نظریات دیکھیے گا کیا ہیں، ان کے عقائد کس قسم کے ہیں، کہ ہمیں مطالعہ سب کا کرنا چاہیے۔ مطالعے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور اپنے آپ کو منہمک رکھنا چاہیے کہ کم سے کم ہم روزانہ کی بنیادوں پر مطالعہ کرتے رہیں۔ تو ایک تو آپ امیش پیپلز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، بالکل مختلف ہیں۔ غالباً ان کے عیسائیت اور یہودیت سے ایک ملا جلا مربوط نظام جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ دوسری بات یہ، ایک سوال یہ آیا تھا کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اب داڑھی کی مقدار پر مجھے مودودی صاحب کا موقف بہت اچھا لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی وہ ہے جو دکھنے میں داڑھی نظر آئے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا، میں آپ کو ان کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ایک شخص جب چلتا ہوا آتا ہے یا ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، مقدار سے بالاتر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کو داڑھی ہی شمار کیا جائے گا۔ تو اگر کسی نے چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی کہلاتی داڑھی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ مستحب اور جو فضیلت والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لمبی داڑھی ہو، صحابہ کی طرف کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو چھوٹی داڑھی جو لوگ رکھتے ہیں وہ کہ وہ بھی عمل پیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں عشق رسول میں۔ لیکن جو بڑی داڑھی ہوتی ہے، مکمل داڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے، وہ مستحب عمل ہے۔ بہت زیادہ استحباب کی بات کی جائے تو داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، مقدار سے ہٹ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اس مکتبہ فکر سے بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے جو ہمارے برعکس ہو۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو مسلک کا لیبل لگانا میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس سے بہت محبت ہے۔ تو کوئی اگر ہمارا ہم خیال اور ہم مزاج نہیں ہے اور اس کے عقائد و نظریات مختلف ہیں، لیکن وہ جو بھی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ داڑھی رکھتا ہے، مثال کے طور پر وہ کوئی اور عمل کرتا ہے، تو ہم اس سے بھی مشابہت اختیار نہ کریں تو یہ زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ جو لوگ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور اس چھتری کے تلے وہ سب بھائی جو موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، ان سے ہمارا ایک بڑا غیر معمولی عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس رشتے کی تقدیس کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے اور ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ زیادتی اور یہ تشدد کہلائے گا۔ میرے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی والی بات ہو جائے گی کہ ہم اگر کوئی ہمارا ہم خیال یا ہم مزاج یا سمجھ لیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسلکاً ایک دوسرے سے مختلف ہے تو وہ جو ہے اس کی بھی مشابہت اختیار نہ کرے، تو کیونکہ وہ اس مسلک کا میں شمار ہونے لگے گا۔ یہ زیادتی والی بات ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، جس چھتری کے نیچے ہم لوگ موجود ہیں وہ محمد رسول اللہ کی چھتری ہے، اور ہم جس کتاب کو اپنی زندگی کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ تو کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ سنیوں میں کوئی بھی مسلک ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے اور ہم سب کو متفق رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔